کیا ایسی بات آ گئی؟ دیکھیے جی، بلوچستان نیشنل پارٹی کا شروع سے ایک اسٹانس ہے، ایک موقف ہے ریکارڈنگ سے متعلق ایک اسٹانس ہے، ایک ہی موقف ہے، اصولی موقف ہے۔ جب ان کیمرہ بریفنگ دیا گیا تھا تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے ایم پی ایز نے، جو بھی اختر حسین لانگور صاحب تھے، نصیر شاہوانی صاحب تھے، انہوں نے وہاں پہ ان کیمرہ بریفنگ میں یہ موقف رکھا کہ بلوچستان اگر ریکارڈنگ کو آپ کامیاب کرانا چاہتے ہیں تو 50% سے زیادہ بلوچستان کے شیئر ہونا چاہیے۔ تو اس متعلق 12 مختلف جگہوں پہ 2-4 میٹنگز میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو اور آفیشلز بھی بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ جی ہمارا جو پارٹی کا موقف ہے، آپ 25 سے 36% کی بات کر رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ ریکارڈنگ میں بلوچستان کو شیئر ملنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو سائندک تھا یا دوسرے جتنے بھی پروجیکٹس تھے اس سے 2% ملتا تھا بلوچستان کو، اور فیو گیس سے جو آج تک بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فیو گیس کا سہولت موجود نہیں ہے، اور اس سے خاص طور پہ ہم نے مستفید بھی حاصل کوئی چیز نہیں کی۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا، ایک بل کے ذریعے اجلت میں بلوچستان اسمبلی سے بل پاس کروایا، قرارداد پاس کروایا گیا کہ ریکارڈنگ سمیت بلوچستان کے وسائل کا اختیار مرکز کے پاس ہے۔ تو اس کے بعد بلوچستان نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بل پیش کیا جانا تھا۔ تو سردار اختر جان مینگل صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے، وفاقی وزراء سے برملا کہا کہ اگر آپ لوگ اس بل کو لا رہے ہو تو ہم اس بل کی حمایت نہیں کریں گے، اور اگر آپ بل آتا ہے تو اس میں جو 18ویں ترمیم ہے، ہم سمجھیں گے کہ آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر رہے ہیں۔ پہلے عمران خان کی حکومت سے بھی ہماری خدشات و تحفظات تھے کہ 18ویں ترمیم رول بیک نہ کروائے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو سمجھا تو اس نے ابھی ہمیں یقین دہانی کروا دی ہے کہ ودن 1 ویک انشاءاللہ ہم اس بل کو واپس لے لیں گے۔ جو 18ویں ترمیم کی روح سے جو پہلے کا پوزیشن ہے اس پہ بات کر دیں گے، اور نیشنل اسمبلی میں اگر ہم نے بل لائے تو وہ ہمیں سپورٹ کریں گے یا اسے خود اس بل کو وڈرا کر دیں گے۔ کیا آغاز صاحب یہ بلوچستان اسمبلی نے اجلت میں، آپ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اجلت میں بل پاس کر دیا ہے، تو بی این پی مینگل اور جمعیت علماء اسلام کی حمایت سے ہی قدوس بدنجو وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو کیا اس کے خلاف آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے؟ دیکھیے جی، یقیناً میں بتاؤں کو بلوچستان نیشنل پارٹی یا جمعیت علماء اسلام، ہم نے قدوس بدنجو کے اگر اس وقت جام کے مقابلے میں حمایت کی تو حمایت کا مقصد یہ تھا کہ وہ جام سے بہتر ہوگا اور بلوچستان کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ لیکن اس بل کے بعد یقیناً ہمیں مایوسی ہوئی کہ اس نے اجلت میں بل پاس کروا دی ہے جو بلوچستان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سامنے آپ جانتے ہیں، میں آپ تمام دوست جانتے ہیں، میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے سامنے اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کل آپ کے ساتھ بیٹھ کے پھر چائے پئیں گے ایک ساتھ بیٹھ کے، لیکن جو سب سے بڑا قیمتی چیز ہے وہ بلوچستان کے وسائل ہے، بلوچستان کے لوگ ہیں، بلوچستان کے پولیٹیکل جماعتوں کے سامنے یا بلوچستان کے لوگوں کے سامنے ہماری جدوجہد ہے۔ اس جدوجہد کو ہم چند دنوں کے منسٹریوں کی خاطر یا قدوس کی خاطر یا فیڈرل گورنمنٹ کی خاطر اپنا خراب نہیں کریں گے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو پیارا ہے وہ بلوچستان کی قومی مفادات ہے، بلوچستانی عوام کے مفادات ہمیں زیادہ عزیز ہیں۔ سر، یہی نواز شریف صاحب سے جب اختر مینگل صاحب کی گورنمنٹ جب 1998 میں جب پروٹیسٹ کروا رہے تھے بم صاحب تو کچھ سامان بلا یہی نئی گورنمنٹ کی جو سندھ والوں کو بارڈر سے جگہ بھی میسج دے دیا، اب بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے کر کیا ان کی پارٹی پہ ہوں کیا پھر بلوچستان کے ساتھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی، ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں نا، جمہوریت جمہوری لوگ، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں
ایک طرف تحریک انصاف ہے، 3.5 سال حکومت کی اس نے، ٹھیک ہے، جس طریقے کا رویہ تھا ان کا ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کا رویہ یا جو فعال اور متحرک انسان ہیں ان کی نسبت اچھے لوگ ہیں. ابھی باقی عام بلوچستانی لوگ تو اعتماد کرتے ہیں، اب وہ ابھی اپنے آپ کو بڑا بنائیں اور یہ ثابت کروائے کہ جی بلوچستان کے ساتھ ماضی میں بھی جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس میں سدباب کے لیے جدوجہد کی. میں بتاؤں آپ کو